یاد رکھو اگر ایسے ہی جلسے کیے جائیں گے میری بہنوں میری ماں یا تم کان کھول کر سن لو، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم بتاتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دو عورتیں ایسی ہوں گی جن کو جہنم میں گھسیٹا جائے گا۔ وہ دو عورتیں ایسی ہوں گی، ایک عورت وہ جس کے اندر چغل خوری کی بیماری ہوگی، جس کے اندر غیبت کی بیماری ہوگی، جو عورت غیبت بہت زیادہ کرتی ہوگی، اور ایک عورت وہ ہوگی جو کپڑے اس لیے پہنے گی کہ دوسرا کوئی دیکھ کر میری تعریف کرے، للچائی نگاہ سے دیکھے، ایسے چست اور تندرست کپڑے پہنے کہ اس کے جسم کے سارے نشیب و فراز سمجھ میں آ جائے، ایسے کپڑے پہنے جس کپڑے کی وجہ سے لائٹ آنے لگے، نوجوان کو اٹریکشن آ جائے، نوجوانوں کے دلوں کی کلیاں کھل جائیں۔ تو پھر خوب یاد رکھو، مسند احمد کی روایت ہے، میرے نبی نے فرمایا تھا العینان تزنیان وزناہما النظر والفرج یصدق ذلك او یکذب، رواہ مسند احمد۔ میرے نبی نے فرمایا تھا اگر لڑکیاں ایسے کپڑے پہنیں گی جس کپڑے کی وجہ سے نوجوانوں کو دعوت مل جائے، دعوت شہوت ہو، دعوت نظارہ ہو، ایسے کپڑے جس کپڑے پہننے کی وجہ سے اگر نوجوان لڑکیوں کی شبیہ خراب ہوتی ہو، ان کی عزت پہ ڈاکے ڈالے جاتے ہوں، تو پھر خوب یاد رکھو ہماری آنکھیں سب سے پہلے زنا کرتی ہیں۔ یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے نا، یہ نعت النبی کے نام پر خوب مٹک کر داد دیتے ہیں، کان میں ایئر فون لگا کر نعت بھی سنتے ہیں، گانے بھی سنتے ہیں۔ اب تو ایک الگ دور آ گیا، عجیب دور چل رہا ہے۔ اب تو ہمارے نوجوان نسلوں کے جن کے موبائل پہ بھی فون لگاؤ وہ گانے کے رنگ ٹون لگا کے رکھتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک بات بتاتا چلوں، آپ اپنے رنگ ٹون میں گانا لگاتے ہو، یہ کتنا بڑا گناہ ہے معلوم آپ کو؟ اتنا بڑا گناہ ہے، گناہ اجتماعی اور گناہ انفرادی۔ گناہ اجتماعی کا مطلب یہی ہوتا ہے خود بھی گناہ کرو، دوسروں کو گناہ کی دعوت دو، زندہ کرنے والے بن جائیں۔ اگر یہ مقصد ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارا ایک جلسہ جس میں علماء کرام تشریف لاتے ہیں اور اپنے خطاب کرتے ہیں آپ سے، انشاءاللہ یقین جانو رحمت کے فرشتے اپنے پروں سے ہمیں ڈھانپ لیں گے۔ لیکن بدقسمتی ہماری نیت میں فتور ہے، ہم بہت گندے ذہنیت کے عادی ہو چکے ہیں۔ بزرگوں ساتھیوں، میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے اس آیت کا صاف صاف ترجمہ یہی ہے، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے۔ آج کتنے لوگ ہیں، یہ اتنا بڑا جلسہ ہو رہا ہے، کتنی عورتیں کثیر تعداد میں تشریف رکھتی ہیں، لیکن بتاؤ کیا اس جلسے کا مقصد یہی تھا کہ اتنی عورتیں آئیں؟ اور میری ماں بہنوں، اگر تمہاری شان میں گستاخی ہو جائے معاف کیجئے گا اپنے لال کو، اپنے معروف راہی کو، لیکن میں یہ بات اکثر جگہوں پہ کہتا ہوں اور بابا تو حل کہوں گا کہ اگر ہمارے جلسوں کی زینت ہماری مائیں بہنیں بنیں گی، آج اکثر و بیشتر جس گاؤں میں جلسہ ہوتا ہے لڑکیاں عورتیں دور دور سے آتی ہیں، برانا سر آتی ہیں، میک اپ کر کے آتی ہیں، نئے نئے کپڑے پہن کے آتی ہیں، بھڑکاؤ ڈریسز پہنتی ہیں، پھر کیا کہنا ہمارا جلسہ صرف میلہ ٹھیلا بن کے رہ جاتا ہے۔ میک اپ کی دکانیں لگ جاتی ہیں، کھلونے کے دکانیں لگ جاتی ہیں، سن بہن اور سن بھائی کا رشتہ بڑا شباب پہ ہونے لگتا ہے، بھابھی اور دیور کا رشتہ بڑا شباب پہ آ جاتا ہے۔ یاد رکھو اگر ایسے ہی جلسے کیے جائیں گے میری بہنوں میری ماں یا تم کان کھول کر سن لو، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم بتاتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دو عورتیں ایسی ہوں گی جن کو جہنم میں گھسیٹا جائے گا۔ وہ دو عورتیں ایسی ہوں گی، ایک عورت وہ جس کے اندر چغل خوری کی بیماری ہوگی، جس کے اندر غیبت کی بیماری ہوگی، جو عورت غیبت بہت زیادہ کرتی ہوگی، اور ایک عورت وہ ہوگی جو کپڑے اس لیے پہنے گی کہ دوسرا کوئی دیکھ کر میری تعریف کرے، للچائی نگاہ سے دیکھے، ایسے چست اور تندرست کپڑے پہنے کہ اس کے جسم کے سارے نشیب و فراز سمجھ میں آ جائے، ایسے کپڑے پہنے جس کپڑے کی وجہ سے لائٹ آنے لگے، نوجوان کو اٹریکشن آ جائے، نوجوانوں کے دلوں کی کلیاں کھل جائیں۔ تو پھر خوب یاد رکھو، مسند احمد کی روایت ہے، میرے نبی نے فرمایا تھا العینان تزنیان وزناہما النظر والفرج یصدق ذلك او یکذب، رواہ مسند احمد۔ میرے نبی نے فرمایا تھا اگر لڑکیاں ایسے کپڑے پہنیں گی جس کپڑے کی وجہ سے نوجوانوں کو دعوت مل جائے، دعوت شہوت ہو، دعوت نظارہ ہو، ایسے کپڑے جس کپڑے پہننے کی وجہ سے اگر نوجوان لڑکیوں کی شبیہ خراب ہوتی ہو، ان کی عزت پہ ڈاکے ڈالے جاتے ہوں، تو پھر خوب یاد رکھو ہماری آنکھیں سب سے پہلے زنا کرتی ہیں۔ یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے نا،
یہ نعت النبی کے نام پر خوب مٹک کر داد دیتے ہیں، کان میں ایئر فون لگا کر نعت بھی سنتے ہیں، گانے بھی سنتے ہیں۔ اب تو ایک الگ دور آ گیا، عجیب دور چل رہا ہے۔ اب تو ہمارے نوجوان نسلوں کے جن کے موبائل پہ بھی فون لگاؤ وہ گانے کے رنگ ٹون لگا کے رکھتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک بات بتاتا چلوں، آپ اپنے رنگ ٹون میں گانا لگاتے ہو، یہ کتنا بڑا گناہ ہے معلوم آپ کو؟ اتنا بڑا گناہ ہے، گناہ اجتماعی اور گناہ انفرادی۔ گناہ اجتماعی کا مطلب یہی ہوتا ہے خود بھی گناہ کرو، دوسروں کو گناہ کی دعوت دو، آپ اپنے گناہ تک محدود رہو۔ قیامت کے دن کوئی اپنا بوجھ اٹھا نہیں سکتا ہے۔ قیامت کی شدت جب آئے گی، نبیوں کی زبان پر بھی یہی کلمہ جاری ہوگا، اپنی نفس کی فکر کریں گے، اپنی نفس کی فکر کریں گے۔ ہر کوئی نفسی نفسی اپنی زبان سے پکار رہے ہوں گے، لیکن بتاؤ یہ نوجوان نسلیں آج واٹس ایپ اسٹیٹس میں گانے لگاتے ہیں، فیس بک کے اسٹیٹس میں گانے لگاتے ہیں۔ تمہیں گانے لگانے سے کیا مل جائے گا؟ ٹی آر پی بڑھ جائے گی، تم دوسروں کو بہت زیادہ محبوب ہو جاؤ گے، لیکن یاد رکھو کل قیامت کے دن جب تمہیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، جب تمہیں پیش کیا جائے گا، شرمندگی سے تمہارے سر جھکے ہوں گے، اس وقت کیا کرو گے میرے بزرگوں ساتھیوں؟ اس نے میرے نوجوان نسلوں، آپ جلسے میں آیا کرو، جلسے میں آنے کا مقصد اللہ کے واسطے فوت مت کیا کرو۔ جب گھر سے نکلا کرو ٹوپی پہن کے نکلا کرو، نماز پڑھ کے نکلا کرو۔ انشاءاللہ میں کہتا ہوں اگر آپ ٹوپی پہن کر نماز پڑھ کر باوضو گھر سے نکلا کرو گے، تمہارے ایک ایک قدم پر انشاءاللہ فرشتے اپنے رحمتوں سے تمہیں ڈھانپ لیا۔ لیکن نہیں صاحب، یہاں بالکل الگ المیہ ہو چکا ہے۔ ہماری نوجوان نسلیں اگر بات کڑوی ہو گئی ہو، معاف کیجئے گا، میں نے حدیث ہی ایسی پڑھی ہے، اس لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے ایک گزارش یہ کرتا ہوں۔ میں ماؤں بہنوں پر بات کر رہا تھا، لیکن بات جب آئی ہے تو نوجوان نسل سے متعلق بات آ گئی ہے، چونکہ یہ فطرت ہے، یہ آج کے سماج کا سب سے برا دستور ہے۔ علامہ اقبال نے کبھی کہا تھا اللہ سے دور کرے تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی جاگیر بھی، اولاد بھی فتنہ، اور نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ آج ہماری تعلیم بالکل فتنوں کا شکار ہو چکی ہے۔ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں کوچنگ سینٹر جانتی ہیں، اسکول جاتی ہیں، کالجز جاتی ہیں، یونیورسٹیاں جاتی ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے کیا گل کھلاتی ہیں؟ بہت آپ نیوز دیکھتے ہو نا، مسکان خاتون کے نام کو خوب لوگوں نے دیکھا، گوڈا ضلع جھارکھنڈ کے رہنے والی لڑکی، مولوی صاحب کی بیوی تھی، لیکن بدقسمتی مولوی صاحب قرآن کو شاید نہ پڑھے ہوئے تھے، قرآن کی آیت پر شاید ان کی زندگی نہ گزر رہی ہوتی، یا قرآن کا علم انہیں نہیں تھا۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف اعلان کر دیا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ تم کیا سمجھتے ہو جو دین کے دشمن ہیں وہ تمہارے دوست ہو سکتے؟ کبھی نہیں دوست ہو سکتے۔ مولانا صاحب کو بھی اپنی بیوی کو تعلیم دینے کی اتنی فکر، اتنی کرہن کہ رام نام کے ایک ویکتی کے ساتھ اپنی بیوی کو کوچنگ سینٹر بھیجتا تھا۔ یاد رکھو اور خوب یاد رکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم نے فلا تخزان بالقول کے ضمن میں لکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خطاب کیا تھا؟ آپ اللہ سے تکلم کرتے تھے، کلیم اللہ آپ کا خطاب تھا، کلیم اللہ آپ کا لقب تھا۔ جب آدمی کسی سے بات کرتا ہے، بات پر آتی ہے تو پھر آدمی کی طبیعت چاہتی ہے کہ زیارت بھی کر لوں، دیکھ بھی۔ حضرت موسیٰ کا بھی یہی طریقہ تھا۔ حضرت موسیٰ کی اللہ سے بات ہوتی تھی، حضرت موسیٰ نے خواہش کا اظہار کیا، اللہ سے درخواست کی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ پھر بھی حضرت موسیٰ نے ضد کری، اصرار کری، ریکویسٹ اور منت سماجت کری۔ حضرت موسیٰ کے ضد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلکی سی تجلی رکھی، حضرت موسیٰ بے ہوش گر پڑے۔ بزرگوں ساتھیوں، اسی ضمن میں پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکات ہم نے لکھا ہے جب کوئی لڑکی کسی لڑکے سے بات کرے، جب کوئی کسی لڑکی کسی لڑکے سے بات کرے، چاہے کوچنگ سینٹر میں ہو یا کہیں اور ہو، یاد رکھو پہلے ہی قرآن کریم نے تمہیں آگاہ کر دیا میری بیٹیوں، کوئی نوجوان تم سے یہ کہے میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تمہارے بغیر میری زندگی عذاب ہے، میں مر جاؤں گا اگر تم میری بات نہیں مانو گی، میں مر جاؤں گا میں تمہارے اگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ قرآن نے کہا فلا تخزان بالقول، اس سے ہڑپ کے بات کرو، اس سے بالکل سخت انداز میں بات کرو، لہجے میں کسی طرح کی نرمی مت لاؤ، اگر لہجے میں نرمی لاؤ گے تو یاد رکھو پھر کیا ہوگا معلوم ہے،
सीढ़ियां दर सीढ़ियां तुम आगे बढ़ते जाओगे और फिर तुम्हारी इज्जत पे वो डाका डालेगा। आज तक कोई लड़की ऐसी बता सकती है? लखनऊ में जहां रहता था, मड़ियाओं एक जगह है, वहां की एक मुस्लिम लड़की यास्मीन नाम सैयद घराने की लड़की थी। पता है आपको, ऐसे ही कोचिंग सेंटर जाती थी और कंसल्टिंग हुई, बातचीत होना शुरू हुई। उसके बाप ने हर मुमकिन कोशिश की, बिटिया बात न करो, लेकिन लड़कियां आजकल इतनी बढ़ चुकी हैं और उसके जिम्मेदार हम हैं उसके जिम्मेदार। अगर आप बाप हो आप जिम्मेदार हो, बड़े भाई हो आप जिम्मेदार हो, किसी के चचा हो आप जिम्मेदार हो। आपने अपनी बच्चियों को ऐसा कपड़ा क्यों दिया, आपने अपनी बहनों को ऐसा कपड़ा क्यों दिया जिस कपड़े की वजह से गैरों की नजर पड़ती है? उस यास्मीन नाम की लड़की ने ऐसा ही किया, बाप की बात न मानी, टाल मटोल कर दिया। फिर क्या हुआ, शादी हो गई, बाप को भी छोड़ा, माँ को भी छोड़ा। बाप शर्म के से शर्मसार कहीं निगाह उठाकर बात नहीं कर पाता था। बिलाखिर उस यास्मीन नाम के लड़की के 11 टुकड़े करके, ये बहराइच में एक नदी है, मेरा ख्याल है उस घाघरा नदी के किनारे उसके शव के टुकड़े को फेंक दिया। आज न्यूज चैनल में सिर्फ श्रद्धा कांड को दिखाया जाता, ये भी निंदनीय है। वो बहुत बड़ा मक्कार होगा जो उसके निंदनीय, उसके घिनौनी हरकत की उसकी कोई तारीफ करेगा। चाहे कि उसका आफ्ताब नाम हो, नाम रख लेने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता। कितने अब्दुल्ला पैदा हुए तो थे अब्दुल्ला इब्न सबा पैदा, लेकिन इससे इस्लाम का क्या ताल्लुक? इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे मीडिया के भाइयों, आप ये बात पहुंचा दो हुकूमत के कानों तक, या वो लोग जो नफरत करते हैं इस्लाम से, आफ्ताब से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, वो इस्लाम का दुश्मन है जिसने मेरे नबी की तालीमात का मजाक उड़ाया। इस्लाम ने औरतों को मकाम इतना बढ़ाया, औरतों के मरातिब इतने बढ़ाए कि तुम्हारा पड़ोसी अगर यहूदी क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी मेरे नबी ने फरमाया कि आंखें झुका के चलो। आफ्ताब को किसने इजाजत दी? बहरहाल बुजुर्गों साथियों, अंजाम बहुत बुरा होता है। मेरे हाथ में पर्ची आ गई है, ये पर्ची तकरीर खत्म करने के लिए नहीं आई है। अल्हम्दुलिल्लाह इस नाचीज को कोई आज तक, मैं कह देता हूँ अराकीन जलसा से के सामने बैठे, एक बार आंख मार लें इंशाअल्लाह। हम वो लड़की नहीं है कि आपकी आंख पे पड़ जाएंगे, लेकिन हाँ इतनी बात जरूर है, आपकी आंख मारने की वजह से मैं समझ जरूर जाऊंगा कि अब मेरी बारी खत्म हो रही है, मुझे अपनी जगह ले लेना चाहिए वरना औकात ठिकाने लग जाएगी। बहरहाल बुजुर्गों साथियों, मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी है। हमारे इलाके में कई तरह के झगड़े हैं, हम कई तरह के झगड़ों में इस वक्त कई तरह के फितनों में मुलव्विस है। एक झगड़ा और एक फितना बहुत बड़ा वो ये है कि इस वक्त देवबंदियत और बरेलवियत के नाम पे इतनी चिंगारी लगी हुई है। असद इकबाल नाम का एक शायर है बरेलवी का, मैं कहना चाहूंगा उस बरेलवी शायर को समझना चाहिए। जब आला हजरत के पोते पड़पोते मौलाना तौकीर रजा खां साहब ने आगे बढ़कर उलमाए देवबंद के शाना बशाना, जब उन्होंने जब ये पैगाम देने का काम किया, हिंदुस्तान के लोगों को उन्होंने बताया, याद रखो पहले तुम मुसलमान हो, तुम्हारे नबी एक हैं, हमारे नबी एक हैं, हमारी शरीयत एक है, तुम्हारी शरीयत एक है, किबला भी एक है, काबा भी एक है, फिर हम क्यों आपस में झगड़ते हैं? हमारे आपस में झगड़े की वजह से गैरों को कितना मौका मिलता है। यकसा सिविल कोड पास किया जा रहा है हमारी बदकिस्मती की वजह से। जब 3 तलाक का मसला बिल में पास हो रहा था, आपको पता है गैर मुकल्लिदों ने उस वक्त हवा देने की कोशिश की थी। उसने कहा कि हाँ 3 तलाक हदीस के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, ये तो देवबंदियों का, हनफियों का एक गढ़ा हुआ मसला है। ये हवा देने का काम किया है। जब जब हमारे मसले खड़े हुए हैं, हसास मसला खड़ा हुआ है, हमारे अपनों ने हमें धोखा दिया। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा, दिल के फफूले जाग उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हमें गैरों से कहां कोई नुकसान पहुंचा है? नहीं पहुंचा है साहब, हमारे अपनों ने हमें नुकसान पहुंचाया है। इसलिए जरूरत इस बात की है बरारो आज़जा। मैं जानता हूं ये अतराफ जहां देवबंदी और बरेलवी माशाअल्लाह मिलकर रहते हो, लेकिन कोई शायर हो, कोई मुकर्रिर हो, इस कुर्सी पे बैठकर अगर कोई बाप की बपौती समझता है, समाज को बांटने और बांटने का काम करता है, भेदभाव फैलाता है, नफरत की चिंगारी लगाता है, उस कमबख्त के मारे से कहो, उसका हाथ पकड़ो और कहो, क्या तुम मोहम्मदी हो? तुम्हें तुम्हारे नबी से मोहब्बत है? अगर मोहब्बत है तो बता
بتاؤ تو صحیح, میرے نبی نے طائف کے گلیوں میں جب ان کے سر مبارک سے لے کر پیر مبارک تک لہو لہان کر دیا گیا, آئے تو تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام, تیش میں آئے تھے, غصے میں آئے تھے, اور کہا حضرت جبرائیل نے اجازت مرحمت کریں, ابھی ان کفار و مشرکین کو انہی پہاڑیوں کے وادیوں میں کود کر اس کے قیمے بنا دیے جائیں, اس کے بقیے ادھیڑ دیے جائیں. لیکن میرے نبی نے کیا فرمایا تھا, جبرائیل میں دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں, زحمت بنا کے نہیں بھیجا. جا میں نے انہیں معاف کیا. میرے نبی کا جگرا یہ تھا, میرے نبی کی تعلیمات تو یہ تھی. یہ نفرت پھیلانے والے کون لوگ ہیں صاحب؟ اس لیے چاہے آپ دیوبندی ہو چاہے بریلوی ہو, جو کوئی بھائی بھی ہو, میں بھی اگر بات کروں کبھی دیوبندیت اور بریلویت کی, آپس میں نفرت کی دیوار کھڑی کرنے کی, میرا بھی کالر پکڑو, میرا بھی دامن پکڑو, کہو کہ آج کے بعد سے تم دھگوس مولوی ہو سکتے ہو. ابو جہل کی دکان تمہاری وجہ سے بہت تیزی کے ساتھ رفتار پکڑ رہی ہے. تم سچے عاشق رسول ہو ہی نہیں سکتے. جو سچا عاشق رسول ہوگا وہ دشمنوں کو گلے لگائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے کنارے حضرت ابو بکر صدیق اور دیگر صحابہ کے ہمراہ آرام فرما رہے تھے. دشمن ننگی تلوار لے کر آتا ہے اور آ کے کہتا ہے بتاؤ محمد آج تمہیں کون بتائے گا. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا, مسکرا کر کہا آج مجھے بچانے والی کسی کی ذات نہیں سوائے وحدہ لا شریک لہ. دشمن کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. پھر اس کے بعد میرے نبی نے تلوار ہاتھ میں لیا, لینے کے بعد کہا کہ اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا. دشمن کا یقین اور ایمان چونکہ اللہ سے نہیں تھا, اللہ سے کنیکٹیویٹی نہ ہونے کی وجہ سے دشمن نے کہا آپ بچائیں گے. میرے نبی نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا. اتنا کہنا تھا کہ دشمنان اسلام, دشمنان رسول آپ کے قدم مبارک پر گر پڑے, جوک در جوک لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا. اسلام تو ایسے پھیلا تھا, لیکن بدقسمتی کہ اسلام کو بمبارود پہ دھکیل دیا گیا, توپ کے دہانوں پہ دھکیل دیا گیا. بزرگوں ساتھیوں, آج فیفا ورلڈ کپ کے طور پر قطر کو خوب یاد کیا جاتا ہے نا, خوب قطر کے چرچے ہیں صاحب, کیوں نہیں چرچے ہوں گے. قطر نے پوری دنیا انسانیت کو, عالم اسلام کو ایک سندیش دیا, ایک پیغام دیا. عالم اسلام کو کہا کہ یاد رکھو اس دنیا میں نظام اگر چلے گا تو صرف اللہ کا چلے گا. اگر دنیا میں شریعت لاگو ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی, چونکہ آپ وجہ کائنات ہیں, آپ تخلیق کائنات ہیں, آپ سیاح لامکاں ہیں, آپ مطلوب کائنات ہیں, آپ مقصود کائنات ہیں, ہاں ہاں آپ محبوب کائنات ہیں. اسی لیے کسی نے کہا تھا وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا, وہ جس کو بہاروں نے صدیوں ہے پالا, وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا, وہ برکت کا پرتو وہ رحمت کا جھالا, وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ. فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں, زمین کے ہنسی سب نظارے گواہ ہیں. وہ ہر نوری بشری سے بہتر وہ بالا, جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا. ارے وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا, وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا. وہ عزت میں اول, رفت میں اول, صورت میں اول, سیرت میں اول. وہ آدم سے پہلے, وہ موسیٰ سے پہلے, وہ عیسیٰ سے پہلے, وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا, وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا. وہ آباد کرنے جہاں آ گیا ہے, وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے. کون آیا؟ وہ کسرا کی محلیں گرے جا رہے ہیں, وہ رومی وہ شامی مرے جا رہے ہیں, یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں.